قرآن حکیم کی ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ یعنی اللہ نے پہلے نفی اور بعد میں اس بات لے کر آیا کہ نہیں ہے محمد مگر رسول۔ حالانکہ یہ توحید کا بہترین کلمہ تھا کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں شبہات پیدا ہو وہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اور اللہ مگر اللہ، تاکہ جھوٹے خداؤں کا شبہات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا کہ میرے رسول کی زندگی میں پہلو نہیں ہے کہ کبھی یہ ہے کبھی یہ ہے کبھی یہ ہے کبھی بشر ہے کبھی ہم جیسا ہے، نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے، اور اس کے زندگی کا اور کوئی پہلو نہیں ہے، وہ صرف رسول ہے۔ اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو محمد نہیں اٹھتا، رسالت اٹھتی ہے۔ اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو محمد نہیں اٹھتا، رسالت اٹھتی ہے۔ اگر کسی کو کندھوں پر اٹھاتا ہے تو یہ محمد نہیں اٹھاتا، رسالت اٹھا رہی ہے۔ کسی کو بستر پر سلاتا ہے تو محمد نہیں سلاتا، رسالت سلا رہی ہے۔ کسی کو میدان میں بھیجتا ہے تو محمد نہیں بھیجتا، رسالت بھیج رہی ہے۔ کسی کو بلاتا ہے تو محمد نہیں بلاتا، رسالت بلا رہی ہے۔ اور کسی کو دربار سے نکالتا ہے تو محمد نہیں، رسالت نکال رہی ہے۔ نعرہ حیدری، ہماری مسلمانوں کی میں نے تقریباً پوری دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا میں میں نے تقاریر کی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں پہچانا۔ ارے بھائی حسین تو تب سمجھ میں آئے جب ہم رسول کو پہچانے۔ یہ کتاب جو سیٹنک ورسز جس پر بین ہے پاکستان میں نے دوسرے ممالک میں وہ پڑھی۔ حالانکہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں پہچانا، کیونکہ نہیں ہے محمد مگر رسول۔ اور جلدی جلدی کر کے آج کی گفتگو کو ختم کروں، لیکن آپ کو کچھ دے کر پھر میں پشاور روانہ ہو جاؤں کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ قُل لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے حبیب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر علی کی محبت، مگر حسین کی محبت، مگر بطول کی محبت، مگر حسن کی محبت۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ تمام میرے مسلمان بھائی یہاں تشریف فرما ہے، میں نے کیا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، اسی لیے میں نے نام لیے
کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ کہا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون ہے قربا، تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو اس کی کیا معنی ہوئی کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں مگر علی کی محبت، بطول کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت۔ کون ہے وہ مسلمان جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے، اور جو عمل کا انکاری ہے وہ کافر ہے، جو نماز کا انکاری ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن میں ببانگ دول کہتا ہوں یہاں کراچی میں کہ کوئی ایک آیت مسلمان دکھائے ایسی جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے رسول کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر نماز، میں کچھ نہیں مانگتا مگر روزہ، میں کچھ نہیں مانگتا مگر حج، تو میں خطابت چھوڑ دوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا مگر علی کی محبت، میں کچھ نہیں مانگتا مگر حسین کی محبت، میں کچھ نہیں مانگتا مگر بطول کی محبت۔ اللہ نے اور رسول نے مل کر بتایا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز لازم لیکن ان کی محبت، روزہ وہ جن میں ان کی محبت، زکاتیں وہ جن میں ان کی محبت، حج وہ جن میں ان کی محبت۔ اور ایک آیت اور پڑھ کر آپ کو قریب لے کر آؤں کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الدہر میں وما تشاؤون، میں نے کیا اور میں متفق ہوں اسی بات پر، چیف جسٹس ہمارے جو پہلے تھے کہ بھائی کائے کا مناظرہ؟ ارے بھائی مناظرہ کائے کا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو مناظرہ کائے کا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھائی یہ ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، کیا بات ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وما تشاؤون، اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو۔ سنو، بیٹھ جاؤ، عبدالحکیم بات کر رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ بات نہیں کر رہا۔ ارے قرآن شاہد ہے کہ بد اعمال تو جنت میں جا سکتا ہے، بد عقیدہ نہیں۔ شیطان کا عقیدہ غلط تھا، اور وہ بھی خدا کے بارے میں نہیں، خدا کے بارے میں نہیں۔ نعرہ لگائیں زور سے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے ان کی محبت ہے، پہلے ان کی محبت ہے، نماز بعد میں ہے۔ ارے یہ قرآن میں کیا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، ناس بھی ہوگا، عبادت کرے گا لیکن جائے گا جہنم میں۔ ارے یہ ناس بھی عبادت کے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہاں گئی اس کی نماز کہ عبادت کر کے جہنم میں جا رہا ہے؟ اور علامہ ابن حجر عسقلانی سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا ناسبی ہے جو جہنم میں جائے گا، آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علی فانہ ناسبیہ، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ ناسبی ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اپنے آپ کو حسینی ہونے کا ثبوت دو، بابا نے بلند نعرہ حیدری۔ سنو، ارے ایمان جو چیز ہوتی ہے اس کا وجود ہوتا ہے۔ میں مولانا سے پوچھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ سر پر قرآن رکھ کر کے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ عبدالحکیم بات کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ارکان کیا؟ چھوڑو، عبدالحکیم پڑھ رہا ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ علی جب خندق میں چلے، علی خندق پہ چھوڑو، علی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے حسین بیان کرنا ہے۔ حیدری، درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ میرے محترم سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن 1,00,000 آدمی کو اگر ایک آدمی بے وقوف بنائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اور نہ کسی گروپ سے تعلق ہے۔ نہ میں مسجد کا خطیب ہوں، نہ میں جنازے نماز پڑھاتا ہوں، نہ میں استخارہ کرتا ہوں، نہ میں تعویذ لکھتا ہوں۔ میں نے مولا سے منبر مانگا تھا جو مجھے مولا نے دیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور میری موجودگی میں میرے مولا کے خلاف کوئی بات کرے تو یا تو مر جاؤں اسی دن۔ نعرہ حیدری! تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کا اللہ نے کہا وما تشاؤون، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ یعنی نہیں گھبرائیں بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا میری تقریر تمام